آج 16 دسمبر 2022 ہے۔ آج سے ٹھیک 51 سال پہلے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ہمارا اکثریت آبادی رکھنے والا صوبہ ہم سے الگ ہو گیا؟ اس کے بعد عوامی لیگ نے صدر پاکستان یحییٰ خان سے کئی ذرائع سے رابطہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ان کوششوں کی ایک مثال یہ تھی کہ ایک دن بنگالی اخبار کے ایڈیٹر کا فون صدیق سالک کو آیا۔ بنگالی اخبار کے ایڈیٹر نے ان سے کہا کہ اگر صدر پاکستان مشرقی صوبے تشریف لائیں تو عوامی لیگ 6 نکات میں ایسی ترمیم کر دے گی کہ وہ صدر پاکستان کو قابل قبول ہو جائیں گے۔ صدیق سالک نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ایک ایڈیٹر ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ سب شیخ مجیب کے کہنے پر ہی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں صدر تک پہنچائی گئی اور امید کی گئی کہ صدر مشرقی صوبے تشریف لائیں گے اور حالات کو بہتر کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صدر تو تشریف نہ لائے، لیکن ان کی جگہ ایک خبر آئی۔ وہ یہ تھی کہ 3 مارچ کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فوجی قیادت کی جانب سے یہ خبر جب شیخ مجیب الرحمان کو دی گئی تو مجیب الرحمان کی جانب سے وہ رد عمل نہ آیا جس کی توقع فوجی قیادت کو تھی، بلکہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ التوا کے اعلان کے ساتھ اگر اجلاس کی نئی تاریخ بھی دے دی جائے تو میرے لیے پارٹی کے انتہا پسندوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ ان کی یہ تجویز فوجی قیادت کو پسند آئی، لہٰذا یہ درخواست صدر کو بھجوائی گئی کہ نئی تاریخ کا بھی ساتھ اعلان کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 1 مارچ کو صرف التوا کا اعلان ہوا اور نئی تاریخ نہیں دی گئی۔ التوا کے اعلان کا ڈھاکہ میں فوری رد عمل ہوا۔ اعلان کے فوراً بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے بازی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اسی شام عوامی لیگ کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ 2 مارچ کو ڈھاکہ میں اور 3 مارچ کو پورے صوبے میں ہڑتال کی جائے گی اور 7 مارچ کو آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اسی شام گورنر ہاؤس میں شیخ مجیب نے فوجی قیادت سے ایک بار پھر درخواست کی کہ حضور اب بھی وقت ہے، اگلے اجلاس کی تاریخ دے دیجئے، اگر دیر ہوئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مشرقی صوبے کی فوجی قیادت کو شیخ مجیب کے اس بیان میں مصلحت اور حب الوطنی کی بو آئی، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر صدر پاکستان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نئی تاریخ لینے کی کوشش کی، لیکن تاریخ تو نہ آئی۔ ایک بار پھر ایک فیصلہ راولپنڈی سے آیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ مشرقی صوبے کے گورنر وائس ایڈمرل احسن کو تبدیل کر کے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب کو گورنری کا چارج لینے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں 1 مارچ کو 4 کام ہوئے۔ پہلا، اجلاس کے ملتوی ہونے کا اعلان۔ دوسرا، عوامی لیگ کا رد عمل۔ تیسرا، شیخ مجیب کی درخواست۔ اور چوتھا، گورنر کی تبدیلی۔ تاریخ نہ ملنے اور مزید فوجیوں کی آمد دیکھ کر عوامی لیگ نے فیصلہ کیا کہ اب مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ As a constitutionally democratic man, I follow the democratic movement, and I have started for Satyagraha and non-cooperation movement against them. And I am sure my people will not pay tax. I am sure the people will not join in the government. I am sure the people are absolutely behind me and my party. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گورنر جنرل یعقوب نے GHQ سے درخواست کی
کہ مزید فوجیوں کی روانگی کو روکا جائے۔ 2 مارچ کی شام کو صوبے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کرفیو نافذ کرتے ہی شدید رد عمل آیا۔ فوجیوں کو حکم تھا کرفیو کو ہر حالت میں نافذ کرنا ہے، لیکن گولی نہیں چلانی۔ دوسری طرف عوامی لیگ کو یہ حکم تھا کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرنی ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یوں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی۔ یوں صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی۔ بریگیڈیئر ارباب، جن کے ذمے کرفیو نافذ کرنا تھا، صدیق سالک کہتے ہیں کہ وہ 1965 کی جنگ میں بھی اتنے بے چین نہیں تھے جتنا بے چین میں نے انہیں اس رات محسوس کیا۔ اور ان کی بے چینی بجا تھی، کیونکہ شہر میں فوجیوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، انہیں گالیاں دی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود فوجی اب تک ڈسپلن پر قائم تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ وہ کب تک قائم رہیں گے۔ اور پھر چند گھنٹوں بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سپاہیوں کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایک ہی رات میں 6 بنگالی مارے گئے۔ یوں فوج کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی اور عوامی لیگ کو نیا ٹونک مل گیا۔ اگلے دن عوامی لیگ نے ان 6 لاشوں کا جلوس نکالا۔ شیخ مجیب نے دھواں دھار تقریر کی اور اسی رات اس نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں کہا گیا کہ عوام اور تمام سرکاری ملازمین وغیرہ اس غیر قانونی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور شیخ مجیب اور عوامی لیگ کو ہی قانونی اور طاقت کا اصل منبع سمجھیں۔ اس بیان کے بعد فوجی قیادت کی جانب سے مجیب کو یہ بیان واپس لینے کا کہا گیا، لیکن مجیب کی جانب سے یہ بیان واپس نہ لیا گیا۔ صوبے کے حالات دن بدن کشیدہ ہوتے رہے۔ آئے دن کی جھڑپیں اور ہلاکتیں معمول بن چکی تھی۔ یہ تمام صورتحال صدر کو بتائی جا رہی تھی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کرفیو اور اس کے نتیجے میں ہونے والے خون خرابے کے نتیجے میں عوامی لیگ نے یہ مطالبہ کیا کہ فوج کو واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے، کیونکہ فوج کی موجودگی عوام کے لیے باعث اشتعال ہے۔ فوجی قیادت کی جانب سے یہ تجویز قبول کی گئی اور فوج واپس بیرکوں میں چلی گئی، اور امن و امان کو قائم کرنے کی ذمہ داری شیخ مجیب اور ان کی جماعت پر آ گئی۔ یوں شیخ مجیب اور عوامی لیگ کی گرفت صوبے پر مزید مضبوط ہو گئی۔ جنرل یعقوب کی جانب سے 4 مارچ کو جنرل ایس ایم پیرزادہ کو فون کر کے یہ درخواست کی گئی کہ صدر سے کہیں کہ وہ مشرقی پاکستان تشریف لائیں تاکہ صوبے کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ جنرل پیرزادہ نے صدر سے بات کر کے جنرل یعقوب کو بتایا کہ صدر جلد مشرقی پاکستان تشریف لائیں گے، لیکن 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب جنرل یعقوب کو صدر کا فون آیا جس میں صدر نے ان سے کہا کہ وہ مشرقی پاکستان تشریف نہیں لا رہے۔ اس کال کے بعد جنرل یعقوب نے جنرل ایس ایم پیرزادہ کو فون کر کے کہا کہ اگر صدر کو مشرقی پاکستان آنے پر راضی نہیں کیا جا سکتا تو مجھے بھی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے، میں اپنا استعفیٰ صبح ارسال کر دوں گا۔ جنرل یعقوب کے استعفے سے پہلے ہی صدر جنرل ٹکا خان کو گورنر مشرقی پاکستان لگا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد جنرل فرمان خود راولپنڈی گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے صدر کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور ایک بار پھر درخواست کی کہ وہ مشرقی صوبے تشریف لائیں، جس پر یحییٰ خان نے ان سے کہا کہ بچو، مجھے اپنی بیس کا بھی تو خیال رکھنا ہے، میں مشرقی پاکستان کے لیے مغربی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس دوران مشرقی صوبے میں بنگالی و غیر بنگالی دونوں کا خون بہتا رہا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران قریب 172 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، جن میں سے 23 فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مشرقی صوبے کی عوام اپنا گھر بار بیچ کر
مغربی پاکستان جا رہی تھی۔ عوامی لیگ کے رضاکاروں نے ایئرپورٹ جانے والی سڑکوں پر چیک پوسٹیں قائم کی ہوئی تھی تاکہ بنگلہ دیش کی دولت کے انخلا کو روکا جا سکے۔ Vigilante groups, mainly Bengali students, set up their own roadblocks and searched cars and their passengers. 7 مارچ انتہائی اہم دن تھا کیونکہ اس روز رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں عوامی لیگ نے ایک جلسہ کرنا تھا جس میں شیخ مجیب نے خطاب کرنا تھا۔ 7 مارچ انتہائی اہم دن تھا کیونکہ اس روز عوامی لیگ نے رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں جلسہ کرنا تھا جس میں شیخ مجیب کا بھی خطاب تھا، اور اندازہ یہی تھا کہ اس روز وہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کریں گے۔ 6 مارچ کی رات کو شیخ مجیب کو صدر کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیں، میرے ذہن میں ایک ایسا نقشہ ہے جو آپ کو 6 نکات سے بھی زیادہ مطمئن کر دے گا۔ اسی رات میجر جنرل خادم حسین راجہ کو عوامی لیگ کے ایک نمائندے نے شیخ مجیب کا یہ پیغام پہنچایا کہ پارٹی کے انتہا پسند مجھ پر آزادی کے اعلان کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اب تک تو میں یہ دباؤ سہتا رہا، لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں، لہٰذا آپ مجھے گرفتار کر لیجئے۔ جنرل خادم نے انہیں جواب دیا کہ وہ خود گراؤنڈ میں موجود رہیں گے اور شیخ مجیب کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر شیخ مجیب نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کی تو وہ اپنی تمام توپوں اور ٹینکوں سمیت غداروں کو نابود کر دیں گے اور ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نہ حکومت کرنے کو کوئی بچے گا، نہ حکومت کرنے کے لیے کوئی باقی بچے گا۔ 7 مارچ کو امریکی سفیر مسٹر فارلینڈ نے شیخ مجیب سے ملاقات کی۔ انہوں نے شیخ مجیب پر یہ واضح کیا کہ وہ علیحدگی کی اس تحریک میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جلسے سے پہلے عوامی لیگ کے کارکنوں نے شیخ مجیب کے گھر پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا تھا، اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ وہ یہ جھنڈا جلسے میں بھی لہرائیں گے اور بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کریں گے۔ مجیب کی تقریر ریڈیو پر نشر کرنے پر پابندی تھی، لہٰذا عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی تقریر سننے کے لیے موجود تھا۔ مجیب نے جلسے میں 4 شرائط پیش کی: مارشل لاء اٹھا لیا جائے، اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کیا جائے، فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجا جائے، حالیہ قتل و غارت کی عدالتی تحقیقات کروائی جائے۔ تقریر میں مجیب نے عوام کو پرامن رہنے کے لیے بھی کہا۔ یوں آزادی کا خطرہ ٹل گیا۔ کسی نے صدر پاکستان یحییٰ خان کو اس بات کا کریڈٹ دیا، کسی نے جنرل خادم کو اس بات کا کریڈٹ دیا، لیکن کسی نے بھی شیخ مجیب کو اس بات کا کریڈٹ نہ دیا، نہ اسے ان کی حب الوطنی کی دلیل سمجھا۔ اسی روز دوپہر 3 بجے جنرل ٹکا خان صوبے کی گورنری سنبھالنے پہنچ گئے۔ 15 مارچ کو یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچے اور اس کے اگلے دن شیخ مجیب اور ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور اس کے اگلے دن یعنی 17 مارچ کو پھر ایک اور ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد شیخ مجیب کو پریس والوں نے گھیر لیا، لیکن انہوں نے انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ Matter of 1 or 2 minutes, you require sufficient time to discuss. And tomorrow 10 o'clock again I am meeting the president and discussing. اس میٹنگ کے بعد جب گورنر جنرل ٹکا خان نے اس میٹنگ کے حوالے سے صدر سے پوچھا تو صدر نے انہیں کہا کہ وہ حرامی گڑبڑ کر رہا ہے، آپ تیار رہیں۔ یہی پیغام جنرل ٹکا خان نے جنرل خادم کو بھی دیا کہ آپ تیاری کر لیں۔ یوں جنرل خادم اور جنرل فرمان نے
18 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट तैयार किया। पच्चीस मार्च की सुबह 11 बजे जनरल खादिम को एक फ़ोन आया और सामने से जनरल टिक्का खान की आवाज़ आई कि खादिम आज रात। उसी रोज़ शाम में सदर पाकिस्तान याह्या खान वापस मगरिबी सूबे जा रहे थे। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मगरिबी पाकिस्तान के सियासतदान, मशीर वगैरह भी मशरिकी सूबा छोड़कर मगरिबी सूबा जा रहे थे। जनरल खादिम और जनरल फरमान ऑपरेशन सर्च लाइट की तफसील ब्रिगेडियर्स को बताने के लिए जैसूर और कोमेला सेक्टर्स चले गए थे। 26 मार्च को मगरिबी पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान याह्या खान ने एक तकरीर की जिसमें शेख मुजीब को गद्दार करार दिया गया और कहा कि उसे सज़ा मिलकर रहेगी। फौजी कार्रवाई के लिए 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब रात 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। कार्रवाई में शेख मुजीब समेत अवामी लीग के कायदीन को गिरफ्तार करना, अहम तनसीबात की हिफाजत करना और मज़ाहमत की सूरत में बागियों को कुचल देना शामिल था। अवामी लीग को मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों का अंदाज़ा हो चुका था और उनकी प्राइवेट आर्मी भी सरगर्म हो चुकी थी। नौजवान कारकुनों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी थी। दरख्त काटकर पुरानी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके रुकावटें बनाई गई। रात 11:30 बजे मकामी कमांडर ने वायरलेस पर पैगाम भेजा कि दुश्मन को हमारी कार्रवाइयों की इत्तला हो चुकी है, अब अगर देर की गई तो इसका फ़ायदा दुश्मन को होगा। लेकिन जनरल टिक्का खान की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी गई। उसकी वजह यह थी कि उनके अंदाजे के मुताबिक सदर का तैयारा इस वक्त श्रीलंका के ऊपर होगा और अगर अभी कार्रवाई की गई तो ख़तरा है कि भारत के फ़ौजी तैयारे सदर के बोइंग को निशाना बना सकते हैं। रास्ते में रुकावटों के पेश नज़र फ़ौजी छावनी से दस्ते 11:30 बजे ही निकलना शुरू हो गए थे और शहर में निकलते के साथ ही उन्हें मज़ाहमत का सामना शुरू हो चुका था। गोलियों की तड़तड़ाहट, जय बंगला के नारे और लोगों की चीखों पुकार फ़िज़ा में फैल गई थी। बकौल सिद्दीक सालिक जहन्नुम के दरवाजे खुल चुके थे। इसी रोज़ शेख मुजीब का एक बयान रेडियो पर नशर हुआ। शायद ये मेरा आखिरी पैगाम हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से बांग्लादेश आज़ाद है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो जहाँ भी हों और जो वसाइल भी रखते हों, खासिर फ़ौज का उस वक्त तक मुकाबला करें जब तक बांग्लादेश की धरती से पाकिस्तान का आखिरी सिपाही नहीं निकल जाता। जब तक आप मुकम्मल कामयाबी हासिल ना कर लें, अपनी जंग जारी रखें। जो ही सिपाही मुजीब के घर पहुंचे तो वहाँ पहले से तैनात रज़ाकारों ने उन पर फायर खोल दिया, लेकिन वो फ़ौजियों का ज़्यादा देर मुकाबला ना कर सके। इसके बाद कमांडोज सहन की दीवार फलांग कर घर में घुस गए। पहले शेख मुजीब को बाहर आने को कहा, लेकिन जब वो नहीं आया तो घर के अंदर चले गए। शेख मुजीब के बेडरूम के बाहर ताला लगा था जिसे गोली मारकर तोड़ा गया। अंदर दाखिल होने पर शेख मुजीब पुरसुकून हालत में बैठे थे। शेख मुजीब की गिरफ्तारी की इतला जनरल टिक्का खान को वायरलेस पर यूं दी गई कि बड़ा परिंदा पिंजरे में है। इसके 4 रोज बाद शेख मुजीब को कराची रवाना कर दिया गया। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद जब कानूनी पेचीदगियां बढ़ने लगी और गैर मुल्की दबाव भी बढ़ने लगा तो मैंने
मेजर बिलाल, जिन्होंने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछा कि आपने कार्रवाई की गर्मा गर्मी में ही उसे ठिकाने क्यों न लगा दिया, जिस पर मेजर बिलाल ने कहा कि इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन जनरल मिट्ठा ने मुझे यह हुक्म दिया था कि उसे जिंदा ही गिरफ्तार करना है। 25 मार्च की रात की सबसे शदीद कार्रवाई ढाका यूनिवर्सिटी के इकबाल हॉल और जगन्नाथ हॉल में पेश आई। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि रात के 2 बजे हेडक्वार्टर के एक वायरलेस पर कप्तान की आवाज़ आई कि सर, हमें इकबाल हॉल और जगन्नाथ हॉल में शदीद मज़ाहमत का सामना है, जिस पर पास ही खड़े अफसर ने वायरलेस उठाकर चिल्लाते हुए कहा कि क्या मज़ाहमत लगा रखी है, कितनी देर में टारगेट पर कब्जा कर लोगे? जवाब आया 4 घंटे। कहा क्या 4 घंटे? बकवास, तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं? रॉकेट लॉन्चर, राइफल, मार्टर, तो ये किस काम के लिए हैं? इन्हें इस्तेमाल करो और 2 घंटे के अंदर अंदर टारगेट पर कब्जा करो। हुक्म की तामील की गई और सुबह 4 बजे तक दोनों हॉल बागियों से खाली करा लिए गए। गैर मुल्की अखबारात के मुताबिक उस रात यूनिवर्सिटी में हज़ारों अफराद मारे गए। फौजी अफसरान के मुताबिक मरने वालों की तादाद 100 के लगभग थी, जबकि सरकारी एलामिये के मुताबिक सिर्फ 40 अफराद मारे गए। सिद्दीक सालिक के मुताबिक मरने वालों को हॉल के अंदर ही 3 अलग अलग गढ़ों में दफना दिया गया था। सुबह तक तमाम दस्ते अपनी अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर चुके थे। रात की कार्रवाई के बाद शहर की सड़कें सुनसान थी और शहर के दौरे के दौरान उन्हें सिर्फ इक्का दुक्का लाश दिखाई दी। लाशों के अंबार वाली जो बातें गैर मुल्की अखबारात में लिखी गईं, ऐसा वहाँ कुछ भी मौजूद न था। ढाका की कार्रवाई एक रात में मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन सूबे के दीगर हिस्सों में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जिन जगहों पे मज़ाहमत का ज़्यादा सामना हुआ वो इलाके थे चिटागोंग और राजशाही। यह ऑपरेशन 25 मार्च को शुरू किया गया था, लेकिन इसके खात्मे का ऐलान कभी नहीं किया। लेकिन मई के वस्त तक तमाम बड़े शहरों और कस्बों को ज़ेर असर लेने के बाद यही समझा गया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सालिक कहते हैं कि ऑपरेशन में मरने वालों की तादाद 4 हिस्सों में ही रही होगी, लेकिन गैर मुल्की नामा निगारों ने इस तादाद को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन शुरू होने के अगले दिन यानी 26 मार्च को तमाम सहाफ़ियों को सूबे से निकाल दिया गया था और बाहर जाकर उन्होंने गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर मबनी रिपोर्ट्स शाया करनी शुरू कर दी। अप्रैल के शुरू में जनरल फरमान ने आला क़यादत को ये तजवीज़ पेश की कि बागियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, लेकिन उनकी इस तजवीज़ पर उनके एक सीनियर ने उनसे ये कहा कि आपकी सियासत चालों को हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब सियासत का वक्त गुजर चुका। जनरल टिक्का खान के पास बैक वक्त 3 ओहदे थे: गवर्नर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर ईस्टर्न कमांड। लिहाजा उनकी जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाने के लिए मगरबी पाकिस्तान से एक लेफ्टिनेंट जनरल को मशरक़ी पाकिस्तान भेजा गया। 10 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ढाका पहुंचे। इन तैयारियों के साथ साथ भारत ने मुक्ति बाहिनी को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। मुक्ति बाहिनी में अवामी लीग के रज़ाकार, यूनिवर्सिटी के तुलबा और पनागुज़ीन शामिल थे, लेकिन मुक्ति बाहिनी में रीढ़ की हड्डी साबिक ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बागी अफसर और सिपाही थे, और इन सब के कमांडर इन चीफ थे रिटायर्ड कर्नल उस्मानी। मुक्ति बाहिनी की तरबियत भारतीय जर्नैल की निगरानी में की जा रही थी। शुरू में तरबियत सिर्फ 4 हफ्तों पर मुश्तमिल होती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दिया गया था। यूं पहले 30,000 अफराद को तरबियत देकर एक मुनज़्ज़म और मुसल्लह फ़ौज तैयार की गई। बाद में 70,000 मज़ीद अफराद को गोरीला जंग की तरबियत देकर मशरक़ी पाकिस्तान भेजा गया। बागी फ़ौज को सियासी छाता मुहैया करने
کے لیے عوامی لیگ کے مفرور سیاستدانوں کو کلکتہ میں جمع کر کے ان قائدین پر مشتمل جلا وطن حکومت کو قائم کیا گیا۔ مکتی باہنی کے ذمے 3 مقاصد تھے۔ پہلا، سارے مشرقی پاکستان میں پھیل کر پاک فوج کے ساتھ جھڑپوں کا آغاز کرنا تاکہ فوج کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے۔ دوسرا، گوریلا کارروائیوں کو رفتہ رفتہ تیز کر کے پاک فوج کے مورال کو کمزور کرنا۔ تیسرا، یہ کہ اگر پاکستان اس چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کھلی جنگ پر مجبور ہو جائے تو یہی مکتی باہنی بھارت کی باقاعدہ فوج کے لیے فیلڈ فورس کا کام دے۔ ان کارروائیوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور تھا جون اور جولائی کا۔ اس دور میں مکتی باہنی نے اپنی کارروائیوں کو سرحدی علاقوں تک ہی محدود رکھا۔ وہ عموماً چھوٹی موٹی کارروائیاں، مثلاً چھوٹی پلیاں اڑاتے، ریلوے لائن پر سرنگیں بچھاتے اور دستی بم پھینک کر سرحد پار بھارت بھاگ جاتے۔ دوسرا دور اگست سے لے کر ستمبر تک تھا۔ اس دور میں وہ فوجی قافلوں اور کمین گاہوں پر حملہ کرنے، بحری جہازوں کو ڈبونے اور اہم شخصیات کو قتل کرتے۔ تیسرا دور تھا اکتوبر سے نومبر تک۔ اب وہ پاکستان کی سرحدی چوکیوں پر بھارتی توپ خانے کی مدد سے حملہ کرتے اور اہم شہروں میں مؤثر تخریبی کارروائیاں کرتے۔ اس عرصے میں انہوں نے بعض سرحدی علاقوں میں گھس کر مورچے بھی کھود لیے تھے جہاں سے انہیں پاک فوج کی جانب سے نہ ہٹایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ جنگ کے دوران یہ مورچے بھارتی فوج کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ باغیوں کے لیے جنگی سامان اور ہتھیار حاصل کرنے میں بھارت کو شروع میں تو بہت دشواری ہوئی، لیکن 9 اگست کو روس سے معاہدہ کرنے کے بعد بھارت کی یہ پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ روس نے بھارت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہتھیار بھی بھارت مکتی باہنی کے باغیوں کو دے گا، روس اس کے بدلے میں بھارت کو ہتھیار دے گا۔ اس کے علاوہ عالمی منڈی سے براہ راست ہتھیار خریدنے کے لیے جلا وطن حکومت امریکہ اور برطانیہ میں فنڈ ریزنگ کرتی اور روس اور بھارت کی مدد سے اسلحہ خریدتی۔ اکتوبر میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے امریکہ، برطانیہ اور مغربی جرمنی کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد ان ممالک کی حمایت حاصل کرنا تھا، لیکن اگر ان کی حمایت نہیں بھی حاصل ہوتی تو کم از کم انہیں پاکستان کی حمایت کرنے سے روکنا تھا۔ یہ تو تھی بھارت اور اس کی تیاری۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے وسائل کی۔ مشرقی پاکستان میں 41,000 سپاہی متعین تھے، جن کے ذمے 55,000 مربع میل علاقے کا دفاع تھا۔ یہ کتنا کم تھا، اس کا اندازہ ہمیں دوسری جنگ عظیم کے مشہور گوریلا لیڈر T.E. لارنس، جنہیں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، نے جو اعداد و شمار اپنی کتاب میں بتائے ان سے ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہر 4,000 مربع میل کی حفاظت کے لیے 20 سپاہی درکار ہوتے ہیں۔ اس حساب سے پاکستان کو 55,000 مربع میل کی حفاظت کے لیے 2,75,000 سپاہی درکار تھے۔ لیکن ایک بات یہ کہ لارنس نے یہ تخمینہ صحرائی علاقوں کے لیے دیا تھا جہاں حد نگاہ زیادہ ہوتی ہے۔ بنگال میں جنگل اور سبزہ زیادہ تھا اور حد نگاہ بھی کم تھی، لہٰذا یہاں مزید سپاہی درکار تھے۔ اس حساب سے پاکستان کو تقریباً 3,75,000 سپاہی درکار تھے، لیکن تھے کتنے؟ 41,000، تقریباً 3.25 لاکھ کم۔ تو یہ تھی افرادی قوت کی صورت۔ اس افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صحت مند نوجوانوں پر مشتمل رضاکار بھرتی کیے گئے۔ ان رضاکاروں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، لیکن بمشکل 50,000 کو ہی فوجی تربیت دی جا سکی۔ یہ رضاکار زیادہ تر اسلام پسندوں پر مشتمل تھے۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جانب سے جنرل نیازی کو شکایت کی گئی کہ آپ نے جماعت اسلامی پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی ہے، جس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ آئندہ سے ان رضاکاروں کو الشمس اور البدر کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ رضاکار تربیت کے معاملے میں مکتی باہنی سے کمزور تھے، کیونکہ انہیں بمشکل 2 سے 4 ہفتے کی تربیت دی جاتی تھی، جبکہ مکتی باہنی کو پورے 8 ہفتے کی تربیت دی جاتی تھی۔ دوسرا، دونوں کے
اسلحے میں بھی فرق تھا. مفتی بھائنی کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تھا. لیکن ان سب کے باوجود یہ رضاکار اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے نبھاتے. ان کی اس تعاون کے نتیجے میں قریب 5000 رضاکاروں اور ان کے گھر والوں کو مفتی بھائنی کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا. نمونے کے طور پہ ایک واقعہ پیش ہے کہ ایک بار ایک رضاکار نے فوجی دستے کی رہنمائی کی. مشن کامیاب رہا، لیکن جب وہ رضاکار واپس اپنے گاؤں پہنچا تو معلوم چلا کہ اس کے پیچھے مفتی بھائنی والے اس کے 3 بیٹوں کو شہید کر چکے تھے اور اس کی اکلوتی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے. فوجی مورال کی بات کریں تو شروع میں تو فوجی بڑی پھرتی اور مستعدی سے کارروائیاں کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر تھکاوٹ کے آثار نظر آنے لگے اور پھر وہ تبھی کارروائی کرتے جب کارروائی ناگزیر ہو جاتی. ایک اور چیز جس نے فوجی مورال کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ تھا شہیدوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال. زخمیوں کو ہسپتال لے جانا بہت مشکل کام تھا کیونکہ راستے میں شرپسندوں کی ٹولیاں گھاٹ لگائے بیٹھی تھیں. اس کے علاوہ ان کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگیں بھی موجود ہوتی. دوسری طرف شہیدوں کا معاملہ یہ تھا کہ پہل تو انہیں جہاز کے ذریعے مغربی پاکستان بھجوا دیا جاتا، لیکن جب جولائی اور اگست میں ان کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا. اس کے پیچھے حکمت یہ پیش کی گئی کہ اس سے مغربی پاکستان میں خوف و ہراس پھیلنے کا خدشہ ہے. ڈھاکہ کے دورے کے دوران جب چیف آف جنرل سٹاف کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مردہ بیکار ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان میں ہو یا مغربی پاکستان میں. فوج کے لیے ایک اور مسئلہ تھا بنگال کا موسم. بنگال کا زیادہ تر علاقہ دریا اور دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا. اب فوجی تیراکی تو جانتے تھے اور انہیں اس کی تربیت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں تیراکی میں وہ مہارت حاصل نہیں تھی جو باغیوں کو حاصل تھی. باغی پانی میں مچھلی کی طرح تیرتے، ایسے میں ان کا تعاقب کرنا بہت مشکل ہو جاتا اور کئی بار اس میں جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا. ان سب کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے 8 مہینے تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تمام بڑے شہروں اور قصبوں کو اس کے اثر سے محفوظ رکھا. اس دوران عام بنگالیوں کا یہ حال تھا کہ وہ ہوا کے رخ پر چلتے. جب کسی علاقے پر پاک فوج قبضہ کر لیتی تو وہ اس کے گن گانے لگتے، اور جب کسی علاقے پر باغی قبضہ کر لیتے تو وہ ان کی آؤ بھگت کرتے. اس کے علاوہ ایک چیز جو سب سے اہم تھی وہ تھا بنگالیوں کا جذبہ. ایک بار تخریب کاری کے شبے میں ایک بنگالی نوجوان کو گرفتار کیا گیا. پوچھ گچھ کرنے کے باوجود جب اس نے زبان نہ کھولی تو پاک فوج کے ایک افسر نے اس کے سینے پر سٹین گن رکھ کر کہا کہ جو پوچھا جائے اس کا جواب دو ورنہ گولیاں تمہارے سینے سے آر پار ہو جائیں گی. جس پر اس نوجوان کا رد عمل یہ تھا کہ پہلے وہ زمین کی جانب جھکا اور زمین کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اٹھ کر اس نے اپنی نظریں آسمان کی جانب کی اور کہا اب میں موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرا خون اس مقدس سرزمین کو یقیناً آزادی سے ہمکنار کر دے گا. اسی لیے بنگالیوں نے اپنے گھر میں 2 جھنڈے رکھے ہوئے تھے، ایک پاکستان کا اور ایک بنگال کا. جو بھی طاقت ان کے علاقے پر قبضہ کرتی وہ اسی حساب سے اپنے گھر پر جھنڈا لہرا دیتے. ان سب کے باوجود پاک فوج نے 8 مہینے تک ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور تمام بڑے شہروں اور قصبوں کو اس کے اثر سے محفوظ رکھا.
تو یہ تھی پاکستان کی تیاری اور آپریشن کے بعد کی کچھ صورتحال۔ جہاں تک بات ہے صدر پاکستان یحییٰ خان کی، تو ایسا لگتا تھا کہ 25 مارچ کے بعد وہ طویل ذہنی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ وہ نہ خود ڈھاکہ آتے، نہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی فیصلہ کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ ڈھاکہ کیوں نہیں جاتے تو ان کا جواب کچھ یوں ہوتا: جب بھی میں ڈھاکہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا سٹاف مجھے اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے وہاں جانے سے سود مند نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ بہرحال یحییٰ خان چاہتے تو ڈھاکہ آئے بغیر بھی حالات کو بہتر کر سکتے تھے اور فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے 25 مارچ سے لے کر 16 دسمبر تک صرف 2 فیصلے لیے۔ ایک جنرل ٹکہ خان کی تبدیلی اور دوسرا باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ یحییٰ خان کی جانب سے جنرل ٹکہ خان کو گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ ڈاکٹر اے.ایم. مالک کو گورنر لگا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مالک بنگالی تھے، تعلیم کے لحاظ سے دندان ساز تھے، پیشے کے لحاظ سے سیاستدان اور عملی طور پر مزدور رہنما تھے۔ جنرل ٹکہ خان کی جگہ ڈاکٹر مالک کو گورنر لگانے کا فیصلہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ خود جنرل ٹکہ خان اس بات پر حیران تھے اور انہوں نے اپنی حیرانگی کا اظہار اپنی الوداعی تقریر میں بھی کیا۔ لیکن ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے کے بعد ڈھاکہ کی فضا میں جو تناؤ تھا اس میں کمی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر مالک نے گورنر بننے کے بعد پہلا جمعہ ڈھاکہ کی جامع مسجد بیت المکرم میں ادا کیا۔ یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے کسی گورنر نے نہ کیا تھا۔ بنگالیوں کو ڈاکٹر مالک سے کوئی خاص لگاؤ تو نہیں تھا، لیکن جنرل ٹکہ خان کے مقابلے وہ انہیں زیادہ قابل قبول تھے۔ لیکن جنرل ٹکہ خان کے جانے اور ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے سے جو غیر بنگالی آبادی تھی ان میں کافی تشویش پائی جاتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ صدر کی جانب سے عام معافی کا اعلان 4 ستمبر کو کیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق 200 سے زائد زیر حراست شرپسندوں کو رہا کر دیا گیا۔ صرف ان لوگوں کو قید رکھا گیا جن پر سنگین الزامات تھے۔ یہ اعلان خوش آئندہ تھا، لیکن بہت دیر سے کیا گیا تھا۔ اگر جنرل فرمان کے مشورے کے مطابق یہ فیصلہ اپریل ہی میں لیا جاتا تو حالات کچھ بہتر ہوتے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمام باغی بھارت کے تسلط میں جا چکے تھے اور جو عوام تھی اسے بھی اب یہ امید ہو چلی تھی کہ ان کا بنگلہ بندو شیخ مجیب جلد رہا ہوگا اور انہیں بنگال کی آزادی جیسی نعمت دلائے گا۔ عوامی لیگ کے مفرور ہونے سے جو قومی اسمبلی کی 78 نشستیں خالی ہوئی تھیں ان پر دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ الیکشن جون میں ہونے تھے اور اس کی ذمہ داری جنرل فرمان کو سونپی گئی تھی۔ اس الیکشن کو ان دائیں بازوں کی جماعتوں کو نوازنے کا ذریعہ بنایا گیا جو اب تک فوج کا ساتھ دیتی آ رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کی عوام میں یہی تاثر تھا کہ یہ ضمنی الیکشن ایک ڈھونگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یحییٰ خان نے غیر سرکاری طور پر بھٹو کو اقتدار میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی مثال ان کا دورہ چین تھا، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے چین کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ سے بھی حمایت طلب کی گئی۔ دونوں طاقتوں کی جانب سے پاکستانی حکام کو ایک ہی مشورہ دیا گیا کہ وہ بنگالیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔